اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم سب کو کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ رب العالمین نے ہم کو خیر امت فرمایا، اچھی امت بتایا۔ ہمارا نام ہی خیر کا، ہمارے نام کے ساتھ خیر کا وصف جوڑا گیا ہے، تو ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خیر کا کام کریں، شر سے بچیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ہم اپنی اصلاح کیے بغیر، اپنے ظاہر و باطن کو سدھارے بغیر، اپنے نفس کا تربیت کیے بغیر، اپنے عقائد، اعمال اور اخلاق کو سدھارے بغیر نہ گھر والوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ بستی والوں کی کر سکتے ہیں، نہ ملک و معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام قو انفسکم، اپنے آپ کو ہم سدھاریں گے، اپنی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پایا، کامیاب ہوا وہ شخص جو پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ نفس کا تزکیہ کرنا یہ بنیادی کام ہے، اور دعوت اہل حدیث سلفیت کی دعوت کے جو 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس میں توحید خالص، اتباع سنت، اور تیسرے نمبر پر تزکیہ نفس، اور چوتھے نمبر پر فکر آخرت ہے۔ یہ 4 اصولوں کو اگر ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اپنی ذات کی بھی اصلاح ہوگی، سماج کی بھی ہوگی، گھر والوں کی بھی ہوگی۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق سمجھنے، حق کہنے اور حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم مسلمان اللہ کے بندے، ہم سب مسلمانوں کی جو اجتماعی، دینی، ملی اور اخلاقی ذمہ داری ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ ہم میں کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ عمومی طور پر سارے مسلمان اپنا گھر، اپنا سماج، اپنا معاشرہ، اپنا ملک، اپنا وطن، ان سب کی اصلاح کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم سب کو کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ رب العالمین نے ہم کو خیر امت فرمایا، اچھی امت بتایا۔ ہمارا نام ہی خیر کا، ہمارے نام کے ساتھ خیر کا وصف جوڑا گیا ہے، تو ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خیر کا کام کریں، شر سے بچیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اصلاح کرنا یہ آج کے دور میں ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن اصلاح کیسے کی جائے گی؟ اصلاح کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اصلاح کے کیا آداب اور اصول ہوں گے؟ اس کی بھی ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ تو آئیے اس موقع پر میں آپ تمام کو سب سے پہلا پیغام یہی دوں گا کہ ہم مسلمان
اللہ کے دین کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، تو ہم کو سب سے پہلے سماج کی اصلاح سے پہلے، معاشرے کی اصلاح سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اصلاح کیے بغیر، اپنے ظاہر و باطن کو سدھارے بغیر، اپنے نفس کا تربیت کیے بغیر، اپنے عقائد، اعمال اور اخلاق کو سدھارے بغیر نہ گھر والوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ بستی والوں کی کر سکتے ہیں، نہ ملک و معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام قوا انفسکم، اپنے آپ کو ہم سدھاریں گے، اپنی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ اگر ہم صرف دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے رہیں گے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے بگڑے ہوئے عقائد کو درست نہیں کریں گے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے اخلاق کو درست نہیں کریں گے، اپنی عبادات کو سنت کے مطابق نہیں کریں گے، تو ہمارے قول کا، ہماری تقریر کا، ہماری باتوں کا نہ گھر والوں پر اثر ہو سکتا ہے، نہ بستی والوں پر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرا سب سے پہلا پیغام میری اپنی ذات کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ قوا انفسکم، اپنی پہلی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پایا، کامیاب ہوا وہ شخص جو پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ نفس کا تزکیہ کرنا یہ بنیادی کام ہے، اور دعوت اہل حدیث سلفیت کی دعوت کے جو 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس میں توحید خالص، اتباع سنت، اور تیسرے نمبر پر تزکیہ نفس، اور چوتھے نمبر پر فکر آخرت ہے۔ یہ 4 اصولوں کو اگر ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اپنی ذات کی بھی اصلاح ہوگی، سماج کی بھی ہوگی، گھر والوں کی بھی ہوگی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول میں اس موقع پر یاد کرنا اور یاد دلانا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح ناممکن ہے، اس امت کی اصلاح ناممکن ہے، ہاں اگر ممکن ہے تو اسی طریقے سے، اسی نہج سے جس طریقے سے ہمارے اسلاف کی اصلاح ہوئی تھی، ہمارے صحابہ کرام کی اصلاح ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو وہ دور وہ کیسا تھا؟ تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ ہر برائی اس زمانے میں موجود تھی، لیکن اصلاح کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے علم سے آراستہ ہو۔ جب تک ہم دین کا علم نہیں سیکھیں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کی اہمیت بتاتے ہوئے اقرأ بسم ربک الذی خلق فرمایا۔ نماز کا حکم نہیں دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا گیا، پہلی وحی کے ذریعے سے ہی علم کی اہمیت۔ کون سا علم؟ وہ علم جو انسان کو اپنا خالق اور مالک کی پہچان بتائے، وہ علم جو انسان کو حلال و حرام کی تمیز بتائے، وہ علم جو انسان کو آخرت یاد دلائے، اس علم کی سب سے پہلے تاکید کی گئی۔ محترم حضرات، اصلاح معاشرہ کے ضمن میں چونکہ یہ ایک وسیع عنوان ہے، اس عنوان کے تحت کئی باتیں آ سکتی ہے، اس لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے، بالخصوص جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کی ذمہ داری اور مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک ٹیم، ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جن کا کام ہی خیر کا ہو، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہوں، جو معروف کو پھیلانے والے ہوں، منکرات کا ازالہ اور منکرات کو مٹانے والے ہوں۔ یہ پوری امت مسلمہ کی اور بالخصوص علماء کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی اپنی نظروں کے سامنے منکر کو دیکھے، منکر کیا ہے؟ ما انکرہ الشرع، شریعت جس کو ناپسند کرتی ہے، شریعت نے جس سے منع کیا ہے، جو باتیں کہنے سے، جو باتیں سننے سے، جو کام کرنے سے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں، وہ تمام منکرات ہیں۔ ان منکرات سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیسی کیسی برائیاں پھیل رہی ہے،
کیسے جو ہے واہیات پھیل رہے ہیں، حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، غیرت ماری گئی ہے، لوگ دیوس بن گئے ہیں. یعنی انسانوں کا آج جو حال ہے وہ انتہائی تباہی کی طرف جا رہا ہے. ایسے موقع پر ایسے اجلاس کے ذریعے سے، ایسے بیانات کے ذریعے سے عوام کی اصلاح کرنا، انسانیت کی اصلاح کرنا، سماج کو بچانا اور سماج کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے. جیسے آج کا نوجوان منشیات کا عادی ہو چکا ہے، ڈرگس استعمال کر رہا ہے، اس کی قباحتیں بیان کریں، اس کے نقصانات بیان کریں اور امت کو جو ہے جوڑیں. اور اصلاح معاشرہ کے ضمن میں ایک بنیادی نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم سب کا کلمہ طیبہ پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اتفاق ہے. تو ہم اپنے فروعی مسائل کو بالائے طاق رکھ کر بنیاد پر آئیں. ہمارا بنیادی کام کیا ہے؟ توحید سے وابستہ ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی ہر سنت پر عمل پیرا ہونا ہے اور انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. اور ان سب کا حاصل یہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو. یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر دامنگیر ہو جائے. اگر ہم کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح نفس کے لیے، اصلاح ذات کے لیے آخرت کی فکر ہونا بے حد ضروری ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، راہ رو رہتا ہے. اور اسی حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ وَعُدَّ نَفْسَكَ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اپنے آپ کو تم اہل قبور میں شمار کرو. یعنی جب ہم اپنی موت کو یاد کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے تو ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے گا اور نیک اعمال کی ہم کو جستجو اور فکر ہوگی اور برے اعمال سے ہم بچیں گے. جب ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا، آخرت کے حساب و کتاب کی فکر نکل جائے گی، عذاب قبر کے احوال کا ڈر نکل جائے گا، تو پھر ہم برائیوں میں مبتلا ہوں گے، نیک اعمال سے ہم کترائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو جو ہم نے کہا ہے ان حق باتوں کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ سنوار دے. اور جتنے حضرات مرد و خواتین نوجوان یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کو دین کی سمجھ اور کتاب و سنت کو سمجھتے ہوئے صحابہ کرام کے طریقے پر عمل پیرا ہونے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.